بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جناب انور مقام مدار پورہ ضلع منصور MP انڈیا نے دریافت کیا کہ ایک مسجد ہے جس میں ایک پرانی مزار ہے، تو کیا اس مسجد کے اندر یا اس مزار میں قبر کے پاس نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی یا نماز نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد کے اندر اور مزار کے اندر قبر کے داہنے، قبر کے بائیں جانب یا قبر کو پیچھے کر کے نماز پڑھے تو بلا کراہت نماز ہو جائے گی۔ سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں اگر قبر داہنے، بائیں یا پیچھے ہے تو اصلاً موجب کراہت نہیں ہے۔ کتاب الصلاۃ فصل فی اماکن الصلاۃ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 351۔ بلکہ مزار کے پاس صاحب مزار کی روح سے مدد طلب کرنے کی نیت سے نماز پڑھے تو اور زیادہ موجب برکت ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح باب المساجد و مواضع الصلاۃ الفصل الاول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 میں تحریر فرماتے ہیں اما من اتخذ مسجدا فی جوار صالح او صلی فی مقبرۃ وقصد الاستظهار بروحه او وصول اثر ما من اثر عبادته اليه لا للتعظيم له والتوجه نحوه فلا حرج عليه الا ترى ان مرقد اسماعيل عليه الصلاه والسلام في المسجد الحرام عند الحتيم ثم ان ذلك المسجد افضل مكان يتحرى المصلي لصلاته۔ یعنی وہ آدمی جو کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس مسجد بنائے یا مقبرے میں نماز ادا کرے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اس صالح اور اس نیک انسان کی روح سے اسے تقویت حاصل ہو یا اس کی عبادت کے اثرات میں سے کچھ اثرات اس تک بھی پہنچ جائیں اور قبر کی تعظیم اور قبر کی طرف منہ کرنا مقصود نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں حتیم کے پاس ہے؟ اس کے باوجود یہ مسجد ان تمام مقامات سے افضل ہے جنہیں کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے تلاش کرتا ہے۔ اور فتاوی رضویہ کتاب الصلاۃ فصل فی اماکن الصلاۃ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 352 پر ہے اگر مزارات اولیاء کرام ہوں اور ان کی ارواح طیبہ سے استمداد کے لیے ان کی قبور کریمہ کے پاس داہنے یا بائیں نماز پڑھے تو اور زیادہ موجب برکت ہے۔ ہاں اگر قبر کی جانب منہ کر کے نماز پڑھے تو نماز مکروہ ہوگی، جبکہ مسجد صغیر ہو اور قبر نمازی کے سامنے بلا حائل ہو، یعنی نمازی اور قبر کے درمیان کوئی سترہ نہ ہو، کوئی چیز حائل نہ ہوتی ہو، دیوار نہ ہو یا پھر کوئی کپڑا وغیرہ، کوئی پردہ وغیرہ درمیان میں نہ ہو، یا مسجد کبیر میں قبر موضع سجود میں ہو اور موضع سجود میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے فاصلے پر ہو کہ جب کوئی نماز پڑھنے والا خاشعین جیسی نماز ادا کرے، یعنی اللہ کا خوف دل میں بسا کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، پھر اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر جما کر کے رکھے تو اب اس کی نگاہ جہاں تک پہنچے گی وہ سب موضع سجود ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ قبر کی طرف بھی نماز مکروہ و ممنوع ہے جبکہ سترہ نہ ہو، اور صحرا یا مسجد کبیر میں قبر موضع سجود میں ہو، یعنی اتنے فاصلے پر جبکہ یہ خاشعین کسی نماز پڑھے اور اپنی نگاہ خاص موضع سجود پر جمی رکھے تو اس پر نظر پڑے کہ نگاہ کا قاعدہ ہے جس محل خاص پر اسے جمایا جائے اس سے کچھ دور آگے بڑھتی ہے۔ مذہب اصح میں بحالت مذکورہ جہاں تک نگاہ پہنچے سب موضع سجود ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 350 اور صفحہ نمبر 360 پر تحریر فرماتے ہیں قبر پر نماز مطلقاً مکروہ ہے، اور قبر کی طرف بھی جبکہ قبر موضع سجود میں ہو مطلقاً، یا گھر یا مسجد صغیر میں جانب قبلہ بلا حائل ہو۔ نیز سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 8 باب احکام المسجد صفحہ نمبر 114 پر تحریر فرمایا ہے کہ قبر کی طرف بے حائل نماز پڑھنا بھی مسجد صغیر میں مطلقاً حرام اور کبیر میں اتنے فاصلے تک حرام کہ جب
یہ نماز خاشعین کی پڑھے اور قیام میں موضع سجود پر نظر جمائے تو قبر تک نگاہ پہنچے۔ اور ہندوستان کی اکثر مساجد مسجد صغیر ہیں، اس لیے کہ مسجد کبیر اس مسجد کو کہتے ہیں جس میں صحرا کی طرح اتصال صفوف کی شرط ہو، جیسے مسجد خوارزم جو کہ 16,000 ستون پر مشتمل ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 358 کے اندر تحریر فرماتے ہیں، مسجد کبیر صرف وہ ہے جس میں مثل صحرا اتصال صفوف شرط ہے، جیسے مسجد خوارزم کی 16,000 ستون پر ہے۔ ہاں اگر مزار کو دیوار سے گھیر دیا جائے تو اس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے سے بلا کراہت نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ اب اس جانب منہ کرنے سے قبر کی طرف منہ کرنا نہ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ فقیر گدائے حضور رئیس ملت محمد صدام حسین احمد قادری برکاتی فیضی میرانی، خادم میرانی دارالفتہ و جامعہ فیضان اشرف، رئیس العلوم اشرف نگر کھمبا شریف، گجرات، انڈیا۔